آج سے چند روز قبل آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احساس ٹیلی تھون پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کی موجودگی میں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی موجودگی میں گفتگو کی، اور اس دوران انہوں نے 3-4 باتیں ایسی کی جو انہوں نے تو نصیحت کے انداز میں باتیں کی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ بعد میں اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ وہ میں 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ، پھر میرے سامنے میرے ساتھ میرے دوست، میرے بڑے بھائی شہباز احمد، جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور میڈیا کے کافی تجربہ ہے اس حوالے سے، میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میں ان سے یہ تبصرہ کروانا چاہوں گا کہ کیا یہ جو مولانا نے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد یہ جو سارا میڈیا کے اندر چونچرا شروع ہوئی اور کچھ صحافیوں نے ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، یہ کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط تھا۔ تو پہلے میں ان کے جو مین پوائنٹ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر پیش کیے، پہلے میں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ، اور کہ اس میں 4 باتیں تھیں جو مولانا صاحب نے کی تھی۔ نمبر 1 کہ کیا یہ ساری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے میڈیا کی بھی بات کی، اور دوسری جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ عدلیہ ظالم ہے، اور چوتھی بات جو انہوں نے کی وہ کہا کہ پاکستان کے اندر عریانی فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ مین 4 پوائنٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی سمجھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب 4 پوائنٹ پر گفتگو کی، اس کے بعد انہوں نے دعا کرائی۔ دعا کرانے کے فوراً بعد حامد میر صاحب، انہوں نے ایک فوراً ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بھرپور ان کی مذمت کی، اور یہ کہا کہ مولانا صاحب تو 92 سے لے کر آج 2020 ہے، سارے جتنے حکمران تھے وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے درباری رہے ہیں۔ اس طرح کے اس نے الفاظ استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد محمد مالک کے پروگرام میں حامد میر بھی تھا، اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ان سے معافی بھی مانگی۔ معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ ان سے تکرار کرتے جا رہے تھے، اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے خیر یہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی موجودگی میں بولوں۔ میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں شہباز بھائی، کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ مولانا نے یہ جو 4 باتیں کی ہیں، ان میں سے پہلی بات کو ہم لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ کہا پاکستان کا میڈیا بھی جھوٹا ہے۔ اچھا، اب پاکستان کے میڈیا کو جب جھوٹا کہا تو اس میں بے شمار صحافی ایسے ہیں، میرے سامنے ایک لسٹ ہے، مثال کے طور پر عمران خان، سمیع ابراہیم، اوریا مقبول، شاہد مسعود، ندیم ملک، وسیم بدامی، اقرار الحسن، کاشف عباسی، آفتاب اقبال، ارشد شریف، موہد پیرزادہ، حسن نثار، کامران خان، صدیق جان، مجیب الرحمان شاہ۔ تو یہ سارے صحافی تھے، ان میں سے سب کو تو انہوں نے کہا کہ میڈیا جھوٹا ہے، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ خاص طور پر محمد مالک صاحب کو اور حامد میر صاحب کو کیوں پریشانی ہوئی، میں یہ آپ سے پوچھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی وقاص صاحب، اس میں تھوڑے سے مختصر سی اور سارے اس پہ جو ہے نا وہ، جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آپ کی آواز نہیں ابھی آ رہی ہے۔ جی بات کریں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو 4 باتیں کی ہیں، پہلے تو ظاہر ہے انہوں نے میڈیا نے اور سارے اینکرز حضرات نے اور عمران خان صاحب نے، انہوں نے انوائٹ کیا کال پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جی جی ایز اے جو اسپیشل بات کرنے کے لیے۔ ٹیلی تھون تو چل رہی تھی پورا ٹائم، تو اس ہاں، وہ دوران 4 گھنٹے کا ہاں، تو مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے خصوصی دعا کے لیے، اسپیشلی اختتامی دعا کے لیے انہوں نے کال کی، اور مولانا نے تھوڑی سی اس میں گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر مولانا صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے اور اپنے تعلقات ہیں، ان میں جو میڈیا پہ بیٹھے تھے، اینکرز بیٹھے تھے اور عمران خان صاحب بیٹھے تھے، ان سب سے مولانا کے تعلقات بھی ہیں، اور مولانا کھل کے ان میں سے اکثر اینکرز حضرات سے بات بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہوں گے،
اور عمران خان صاحب سے وہ اکثر ملاقاتیں بھی ان کی ہوئیں اور وہ ان سے بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں. اور مولانا طارق میر صاحب نے ان کے کہنے پہ کچھ جو ہے نا وہ اس میں نصیحتیں کی حدیث کی روشنی میں. اس میں 4 باتیں تھیں کہ سب سے پہلے جھوٹ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بددیانتی جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، ہم بددیانتی سے بچیں سب، اور بے حیائی کو روکیں، چونکہ وہاں پہ سب اتھارٹیز بیٹھی ہوئی تھی. عمران خان صاحب سے بڑی اتھارٹی ملک کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے تو ظاہر ہے وہاں پہ نہیں ہے کوئی، تو اتھارٹیز بیٹھی تھیں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بے حیائی کو روکیں، اور میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے تھے. تو یہ 2 مین جو ہے نا وہ گیم چینجرز حضرات اور ڈیسیژن میکرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنی کوشش کر کے جس طرح سے بھی اویئرنیس سے یا میڈیا پہ کچھ چیزوں کو رکاوٹ سے یا جس طرح سے بھی ان کو روکیں. اور چوتھی چیز انہوں نے جو بتائی رزق حلال، کہ ہم جو ہے وہ رزق حلال کمائیں، ٹھیک ہے، حرام سے بچیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، اگر وہ سمجھیں تو یہ عمومی بات تھی، اور عمومی میں اکثریت کو کہا جاتا ہے. ہم خود دیکھیں کہ کیا اکثریت میں یہ جھوٹ نہیں پایا جاتا. آج ہمارا ریڈی والا جو ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے چیزیں، اکثریت 100% نہیں، اکثریت جھوٹ بول کے چیزیں دے رہا ہوتا ہے. اور حکمرانوں تک، منسٹرز تک، اس میں اکثریت جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب نہیں. اس میں نہ ریڈی والے سب کو کہیں گے، نہ حکمرانوں میں سب کو کہیں گے، اور نہ میڈیا والے لوگوں کو سب کو کہیں گے. تو مولانا نے ایک عمومی بات کی، نصیحت کے لہجے میں کی، ٹھیک ہے، اور اس میں سب کو صاف ظاہر بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے کسی ایک کو یا کسی 2 میڈیا مالکان کو یا ان کے اینکرز کو یا اینکرز کو، کسی کو 2 کو یا 3 کو پن پوائنٹ نہیں کیا. ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ٹوٹل 35-40 جو نامور اینکرز ہیں، 30-40 اینکرز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان میں ان لوگوں نے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ اوپینینز کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے پروگرام کیا ہے اور مولانا کو اس میں کال پہ انوائٹ بھی کیا ہے، اور بڑی اچھے اور ادب کے سے گفتگو ان سے کی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے مولانا سے وضاحت مانگی ہے، مولانا نے بھی وضاحت کی ہے کہ جی یہ اکثریت کے لیے ہے، یہ عمومی بات ہے، یہ 100% لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن جب میجارٹی ہی ایسی ہوتی ہے تو اس میں سب کو کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ 20 میڈیا چینلز ہیں تو 20 کے 20 خراب ہیں، 20 اینکرز ہیں تو 20 کے 20 خراب ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسپیسیفک اینکرز کو نہیں کہا اور اسپیسیفک میڈیا مالکان کو نہیں کہا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کی 22 کروڑ عوام کو نہیں کہا. 22 کی 22 کروڑ عوام میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم خود سوچیں کہ جس طرح میڈیا والوں کو، کچھ میڈیا والوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ بولے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے ری ایکشن میں دیکھیں، اگر یہ چیز غلط تھی، مولانا نے غلط بات کی، تو جو اینکرز ہیں وہ تو 22 یا 30 تھے، ٹھیک ہے، اور عوام کتنی ہے؟ 22 کروڑ عوام ہے. اب ہم اس میں پھر آ جاتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام میں اگر یہ اینکرز حضرات بات کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے اگینسٹ کہ انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہیں یا متنازع باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے میڈیا کے لحاظ سے باتیں کی ہیں یا عوام کے لحاظ سے باتیں کی ہیں، اور اینکرز حضرات کا کہنا ہے کہ ہم عوام کی طرف سے بھی بات کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے میڈیا کی طرف سے بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ان کی طرف سے بات کر رہے ہوتے اور وہ صحیح بات ہوتی تو وہ 22 کروڑ عوام میں سے میجارٹی جو اینکرز کو برا بلا نہ کہہ رہی ہوتی، بجائے اس کے، چونکہ یہ تو ان کے کہنے کے مطابق یہ عوام کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا نے عوام کو غلط کہا ہے، سب کو غلط کہا ہے، تو پھر عوام کو تو مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کے ساتھ مل کے برا بلا کہنا چاہیے. تو ہو کیا رہا ہے، آپ کو سارا سوشل میڈیا پہ ویسے ہی نظر آ جائے گا کہ اس کے الٹ ہو رہا ہے.
ہاں کہ عوام ہی ان اینکرز کو جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ معذرت کریں، معافی مانگیں، وہ عوام ان جو اینکرز کو برا بلا کہہ رہی ہے. اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ غلط وہ ہیں یا غلط وہ ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک اس میں میں اپنا ایک بات ایڈ کر دوں اس میں. حسن نثار صاحب کی میں بات کر رہا تھا، سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ان کا یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کہتے ہیں میڈیا میں جھوٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 3 بندے آپ لیں، مثلا ایک عام سادے کپڑے پہن کے کسی بھی دکان پہ، کسی اچھی دکان پہ چلا جائے، مارکیٹ میں چلا جائے، اور وہ جا کے کوئی چیز خریدے. اب دیکھنا دکان والے کا رویہ اور ریٹ دیکھنا وہ کیسا لگاتا ہے. اب آگے چلیں، دوسرا آدمی وہ بھیجیں جس کے پاس کرولا کار ہو، ٹھیک ہے، اب اس کو بھیجیں. اب جا کے اسی مارکیٹ سے وہ چیز لیتا ہے، دیکھنا دکاندار کا رویہ کیسا ہوگا، گفتگو کیسی ہوگی، لہجہ بدلا ہوا ہوگا اور جھوٹ نئی قسم کا ہوگا. اچھا، بالکل تیسرے نمبر پہ اس بندے کو بھیجیں جو MNA ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی خصوصی وزیر اعظم کا معاون ہو، اسے بھیجیں تو اس کے ساتھ بالکل دیکھنا ریٹ بھی علیحدہ ہوگا، جھوٹ نئی قسم کا ہوگا. تو دیکھیں یہ تو بات ماننی پڑے گی نا کہ جھوٹ ہے معاشرے میں، لیکن بالکل کوئی تو میں قوم میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کیوں جھوٹا کہا. یہ سب بالکل سمجھتے ہیں کہ اکثر کو کہا جاتا ہے، عربی میں یہ مقولہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ جو ہے نا یہ ضابطہ جو لگتا ہے جب ساریوں کی بات کی جاتی ہے اکثر کی بات ہوتی ہے اس میں. جی بالکل. تو اس میں اکثر جو ہے اکثریت ہمارے معاشرے میں ان ساری برائیوں میں مبتلا ہے. فحاشی کیا نہیں ہے، عام نہیں ہے. جھوٹ کیا عام نہیں ہے. بددیانتی کیا عام نہیں ہے. اور حرام کھانا کیا عام نہیں ہے. ایک پی ایم سے لے کے ایک جو 16ویں یا 17ویں گریڈ کے آفیسرز تک یا منسٹرز تک جو ہے نا وہ حرام کھا رہا ہے. اکثریت، ہم پھر وہی بات کریں گے، اکثریت. تو پھر یہ ہے کہ یہ اپنے پہ صرف بات کیوں لے رہے ہیں کہ جی ہمیں اسپیسیفک ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کئی اینکرز لڑتے بھی سچ کے لیے لڑتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، لڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر لیکن اکثریت یہ ہے، ہم اس کی میڈیا کی بات کر لیتے ہیں. 2002-03 میں ہم یہ نہیں کہ کسی اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں ہم کریں گے. 2002-03 میں ایک واقعہ آیا کہ ایک میڈیا والوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو انتہا پسند یا تشدد پسند ہیں کہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو سزا اس طرح سے دے رہے ہیں کوڑے مار کے، ٹھیک ہے. اور پھر 10 سے 15 سال بعد وہ آیا کہ جی یہ ویڈیو فیک تھی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹ تھا تو تبھی آیا نا سامنے. پھر اسی لیے کہ اگر فار ایگزامپل اگر اس میں پن پوائنٹ ہو رہا ہے کہ جی کسی کو اسپیسیفک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر جیسے جاوید چودھری صاحب نے ان سے وضاحت مانگی اور انہوں نے مولانا نے وضاحت بھی کی، اور اس طرح یہ بھی پروگرام کرنے سے پہلے وضاحت جیسے وضاحت مانگ رہے تھے، یہ وضاحت اسی طرح کی تھی کہ جیسے لاسٹ پروگرام ہوا خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک اینکر صاحب نے بٹھایا، اپنے پروگرام میں بلایا، اور پھر پہلے ایسی تمہید باندھی کہ ان کی ٹکا کے جو ہے نا وہ بےزتی کی، اور پھر ان کو کہا کہ جی اگر آپ چاہیں تو بات کریں یا چاہے تو نہ کریں، ٹھیک ہے. تو ایک لائیو پروگرام میں اس طرح سے جو ہے نا ہو رہا تھا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ. تو جی جی تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جی جی کریں جی بات. تو اس میں یہ ہے کہ مولانا نے جب وضاحت بھی کر دی ہے کہ میں نے کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں نے اکثریت کی بات کی ہے، اور سارے کے سارے میڈیا چینلز، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے میڈیا چینلز ہی جھوٹے ہیں، اور اسی طرح سارے کے سارے اینکرز ہی جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ان کی معذرت بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. انہوں نے معذرت کس لیے کی؟ آپ نے بتایا کہ جی انہوں نے اس سے پھر معذرت کی. اور اچھا اس میں ایک ایڈ کر دوں، جیسے محمد مالک کے پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا گیا تو بات کرنے سے پہلے ہی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ محمد مالک بھائی میں سرنڈر کرتا ہوں، میں معافی بالکل مانگتا ہوں. اچھا بالکل جب یہ الفاظ کہہ دیے اس کے بعد بھی پھر ان دونوں صحافیوں نے تقریباً ان کو 20-25 منٹ تک لائن میں رکھ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی. یہ پوری دنیا جانتی، میں نہیں کہہ رہا. اور بالکل بول بول کے وہ کہہ رہے تھے حامد میر صاحب یہاں ہیں، حامد میر صاحب ہیں.
تو وہ پھر بھی کیا کہہ رہا تھا کہ آپ تو فلاں کرتے رہے، آپ فلاں کے ساتھ تھے، یہ کہتے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے نواز شریف کو بھی نصیحت ہی کی تھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ، تو یہ جی اس کا تو مطلب میں یہ وہی ہوا کہہ رہا ہوں، کہ پھر یہ پلان کے تحت ہوا. بالکل آپ میں کیا وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے پروگرام جب کیے جاتے ہیں تو وہ پلان کیے جاتے ہیں، پلاننگ تو ہوتی ہے کہ جی ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے. ظاہر ہے آپس میں ڈسکشن ہوئی ہوگی، ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، سمپل سی بات ہے کہ مولانا نے کرٹیسزم دیکھ لیا تھا میڈیا پہ کہ کیا ہو جی رہا جی ہے، پھر ان کو پروگرام پہ جب بلایا تو مولانا صاحب کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، مولانا نے کہا کہ ظاہر ہے پوری عوام کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہے، کافی سارے اینکرز بھی اس حق میں بول رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی اور مولانا صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ معذرت کریں. تو مقصد یہ ہے کہ مولانا نے کوئی غلط باتیں نہیں کی، اور اکثریت میں یہ ساریاں برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ایک بندے کو آپ مدعو کر رہے ہیں کسی پروگرام میں تو اس کی آپ بات تو ظاہر ہے سنیں گے. ٹھیک ہے، جی اور جی مولانا اکثر سپیکر ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، ترغیب کی بھی نصیحت کی بھی. ٹھیک ہے، بے تو شک. اس میں اگر ان کو بات کرنے کے لیے بلایا اور انہوں نے یہ برائیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے سوری، تو یہ نہیں کہ انہوں نے اسپیسیفک بندوں کو کہہ دیا ہے، اور پھر انہوں نے اگر یہ عمومی بات کی ہے، اکثریت کے لیے بات کی ہے، تو اس کے باوجود حق پہ ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں اس پہ معذرت کی؟ اس وجہ سے کہ میں میں ان لوگوں کو صحیح، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور حق پہ رہتے ہوئے اس میں جو ہے نا وہ میں بحث کرتا ہوں. آج میں اس پروگرام پہ بولوں گا، پھر کل یہ جو ہے نا وہ دوسرے پروگرام پہ بیٹھ کے پھر مجھے بلائیں گے. تو سمپل سی بات ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ بھائی میں اس میں انسان ہوں، غلطی ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے آپ صحیح ہو، ہم جو آپ کو اچھا کہنے والا یا آپ کو ترغیب دینے والا وہی غلط ہے، لہٰذا میں غلط ہوں. تو جی میں اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں. میں انہی کے میں جس اپنی طرح طرف سے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پوری قوم جانتی، ایک آدمی پوری 7 بر اعظم اس نے چکر لگایا ہو، سیر کی ہو، اللہ نے اس کا ایک پوری دنیا کے اندر نام رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجایا. میں خود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ان کے یہ 2-4 سوالات سے وہ گھبرا گئے تھے، یا مطلب ان کو جواب نہیں آتے تھے، یعنی انہوں نے ایسا مطلب وہ ایک میں عالم وہ ایک عالم ہے اور دلائل بھی جانتے ہیں اور ساری چیزیں جانتے ہیں. وہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بحث بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اینکرز حضرات کا، اکثریت کا میں کہوں گا اینکر حضرات کا ہوتا ہے جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنی بات 10 منٹ کرنا چاہیں تو 10 منٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اگلے جس کو مہمان کو بلایا ہو تو وہ 10 منٹ کرنا چاہے تو اس کو 2 منٹ دی جاتی ہے، اسپیشلی جب اس کو لتاڑنا ہو. ٹھیک ہے، جی جی پھر دوسرے پوائنٹ پہ میں آؤں گا کہ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں سب کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، ہم تو سچ کے لیے بڑا لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لڑتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اکثریت اینکرز میں سے ہوں یا میڈیا میں سے ہوں یا عام عوام میں سے ہوں سچ کے لیے نہیں لڑتی اس ٹائم میں. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر چینل کے کسی مالک نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جی جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا تو وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کا جی نام بتائیں. تو انہوں نے جی جی نام بتانے سے انکار کر دیا. تو ظاہر ہے انہوں نے تو نام بتانے سے انکار کرنا ہی تھا، وہ سب کو ایکسپوز ایسے ہی تھوڑا ہی کریں گے، ان کے تعلقات بھی ہیں اور ویسے بھی یہ جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے کہ کسی کو آپ کسی کی پگڑی اچھالیں. انہوں نے جی جی پرسنل ڈسکشنز ان کی فون پہ چل رہی تھی یا کسی میٹنگ میں چل رہی تھی تو وہ ان کے سامنے ایکسپوز کیسے کرتے؟ وہ تو انہوں نے ایک عمومی بات کی کہ جی میڈیا کے مالکان تک بھی کہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ختم 100% نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ مولانا ہو کے تو وہ ان کا نام کیوں بتاتے؟ اینکرز حضرات ہم خود دیکھیں کہ اینکرز اپنی جو سورس کا نام کبھی نہیں بتاتے ہیں. کبھی نہیں. کوئی جب کہتا ہے خبر میری چڑیا ہے، کوئی کہتا ہے میری چڑیا چڑیل ہے. ہے تو مولانا کیوں بتاتے؟ اگر یہ اینکر حضرات نہیں بتاتے تو پھر یہ لوگ کیوں بتاتے؟ اسی طرح کتنے، اور پھر ہم اس میں ایک مزید کریں گے، ہم جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا نے تو اپنا قد بڑا کر لیا کہ ہم ان سے بحث نہیں کرتے اور مجھے کوئی حاصل نہیں ہے کہ میں ان سے بحث کروں اور جیتنے کی کوشش کروں. اس سے بہتر ہے میں ٹھیک ہے میں جی ہارا، آپ جیتے، آپ اپنے پروگرام کریں، میں اس سے اپنی فیصلہ جان عوام چھڑاؤں. پہ چھوڑ دیا، ہاں مطلب فیصلہ فیصلہ عوام عوام. پہ. اور پھر عوام نے
آپ اپنا فیصلہ بتا دیے سب دے دی. اچھا میں اس میں ایک بتاتا چلوں آپ کو کہ بی بی سی نے ان کا انٹرویو لیا حامد میر صاحب کا، اور ان سے پوچھا آپ کے خلاف تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر پہ اور لوگ آپ کے خلاف دڑا دڑ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے. تو کیا یہ ہاں تو میں آپ یہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ گلی کا کتا بھی مر جائے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور ایکچولی یہ کہہ رہا ہے ایکچولی یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے حق میں چیزیں آ رہی ہوں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر حضرات یہ جو اکثر اینکرز ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے فالوورز ہیں. جیسے جاوید چودھری صاحب کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. باقی بھی جو اینکرز ہیں ہم ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ہم کسی کو، انہوں نے جو سٹائل اپنایا ہم وہ سٹائل نہیں اپناتے. ٹھیک ہے، ہم ماشاءاللہ سے اس طرح دیکھتے ہیں سے عمران خان جو اینکر ہے اس نے کتنی خوبصورت انداز میں بالکل وہ بھی تو اینکر ہم تھا. بالکل ہم اس انداز سے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم خود دیکھ لیں کہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سے 3 پارٹیوں کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹاک شوز میں ٹرینڈ اب کیا ہے، ریٹنگ کس سے آتی ہے؟ ایک یہ کہ 3 پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اینکر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ 3 پارٹی 20 سے 25 منٹ 30-35 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ پگڑی اس طرح سے اچھالتے ہیں کہ اپنی طرف سے صحیح کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی صحیح مٹی پلیت کی جائے. بے شک. ٹھیک ہے، اور وہ 20-25-30-35 منٹ کا پروگرام اسی طرح سے صرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اینڈ پہ حاصل کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ تھپڑوں پہ ایک دوسرے کو تھپڑ مار کے اٹھ جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک دوسرے کے پہ پانی پھینک کے تو اٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کا پروگرام کا بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہم نے پازیٹیوٹی کی طرف دیکھے ہیں، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب نے لاسٹ پروگرام میں بتایا کہ جب حامد میر صاحب نے پروگرام میں اس کو منظور پشتین کو مدعو کرنے کے لیے کہا کہ جی ان کو بھی ہم بلائیں اور ان سے پروگرام کریں، ہم ان کا موقف جانیں. سوری، تو انہوں نے آصف غفور صاحب نے کہا کہ جی آپ ان کو نہ بلائیں. میں کہتا ہوں وہ ساری تفصیل سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن انہوں نے میں ایک پوائنٹ صرف اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا والوں کو ہی کہا کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ ہفتے میں صرف 2 دن پروگرام مجھے دے دیں، 2 دن ہمیں دے دیں ہفتے میں سے، ہم اپنی مرضی سے پروگرام کریں، ہم اپنے مطابق ایکسپرٹس کو بلائیں اور اس پہ پروگرام کریں، ہم اس میں دیکھیں کہ جی کیا چیز کس طرح سے حل کرنے والی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جی قوم کس طرف جاتی ہے. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹاک شوز میں جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو لڑوایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مٹی پلیت کی جاتی ہے، اور پھر اس پہ اختتام ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے تو پھر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس پہ ریٹنگ، اسی پہ ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک پازیٹیو طریقے سے مسائل کی لسٹ بنائیں، کیا کیا مسائل ہیں، یا اس میں کسی ایک موضوع کو لیں اور وہ آپس میں بحث کریں. 2 یا 3 پارٹیوں کے لوگ آپس میں بحث کریں، ایک ایکسپرٹ کو بھی بیچ میں بلا لیں اور وہ اس پہ مسئلے پہ بحث کریں، اور پھر اس پہ اینڈ پہ کوئی چیز حاصل کر کے کوئی لباب اس کا ملے، کوئی خلاصہ ملے، یا کچھ سلوشنز ملے اینڈ پہ، جن کو جا کے یہ امپلیمنٹ کر کے اس مسئلے کا حل بھی کیا جائے. کبھی یہ کسی پروگرام میں ہوا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا. اچھا میں آخر میں چاہوں گا، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، تو اس وجہ سے میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ جتنے میرے سوالات میں نے جو کرنے تھے وہ الحمدللہ اس میں سارے آپ نے بڑے اچھے انداز میں ساری گفتگو کر دی ہے. تو آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے جو نوجوان ہیں، پاکستان کی عوام ہے، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ میں ان سب کو یہی حامد میر صاحب جیسے جو محمد مالک صاحب جیسے اینکر ہیں ان کے لیے میں ان سب کو یہی میسج دوں گا، ینگسٹرز کو بھی اور اینکرز کو بھی. اینکرز کو ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، ہم سے زیادہ بات کرنے میں بھی آگے ہیں، وہ ساری چیزوں میں بہتر ایک لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح پروگرامز چل رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جس طرح سے مولانا صاحب نے پروگرام کیا اور انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی وہ سخت ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں،
ان کو تو کم از کم پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح سے ان سے وضاحت مانگیں، اگر ان کو میں وضاحت آپ کو مثبت نظر آتی ہے اور صحیح نظر آتی ہے تو پھر اس کو کلیئر کر دیں، اس پہ پازیٹیوٹی کے ساتھ پروگرام کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. اسی طرح عوام کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جی بہت زیادہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا اور پروگرام کر کے اور ایک دوسرے کو اس طرح سے لتاڑنا جس طرح سے ٹرینڈ بن گیا ہے، اس ٹرینڈ کو ہم سب ہی ختم کریں. ہم ایک اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں، کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی دل شکنی نہ کریں، کسی کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی نہ کریں. تو ہم ایک اچھے طریقے سے بات کریں. دوسرا میں ایک اور چھوٹی سی چیز کہوں گا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی مولانا اقتدار والوں کے ایوانوں میں جاتے ہیں اور سب، کچھ عرصہ پہلے نا جب ہم بچپن میں سنتے تھے مولانا صاحب کو تو ان کی چونکہ آواز اثر کرتی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ یا اللہ یہ پروگرام اگر ایوانوں میں بھی ہوں، یہ پارلیمنٹ میں بھی یہ بیان ہوں اور یہ جو ہے نا وہ عام اداروں میں بھی ہوں تو کتنا اثر ہو. تو آج دیکھیں وہ واقعی ایوانوں میں بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، ایک مثبت چیز ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ مولانا کا اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا. کچھ بزرگوں کا یہ سٹائل ہے کہ حکمرانوں سے دور رہتے ہیں اور ان سے ایون ملتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا سٹائل یہ ہے کہ وہ ان میں جا کے، ان میں رہ کے اور ان سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے تو پھر اپنا کام کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کا سٹائل یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگوں سے ملنا اور ان کو دین کی طرف راغب کرنا، ٹھیک ہے. اور کمی بیشی کس میں نہیں ہے، سب میں ہو سکتی ہے. تو ہم ایک داڑھی والے کو اور ایک عالم کو ہی اس پہ ایک عالم ہے اس پہ بھی 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک جو عالم نہیں ہے بغیر داڑھی کے ہے اس پہ بھی 5 نمازیں فرض ہیں. کچھ داڑھی والے بھی بہت نیک ہوتے ہیں اور بغیر داڑھی والے آپ کی بھی بات بہت. کاٹ رہا ہوں. آفتاب اقبال صاحب کی بات سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بات کی ہے ایک دائی سے، اور جو دائی ہوتا ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ آگے سے لڑائی نہیں کرتا، وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ پیار محبت سے اپنی دعوت دیتا ہے پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے اگر یہ کسی ایسے عالم کو بلاتے جو کسی اور مطلب فیلڈ کا ہوتا کسی اور تو انداز پھر میں بات کرتا ہوں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دیتا اور ان کا جھوٹ بھی صاف کرتا، ان کی یہ فحاشی کو بھی وہ سامنے کرتا، واضح کرتا. یہ تو مولانا دائی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس انداز میں معذرت کے لیے جیسے اکثر علماء حضرات ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ پراپر دلائل سے بات کرتے ہیں اور بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں، اور ان سے اب بات کریں ان موضوع پہ. جو تبلیغی حضرات ہیں ان سے وہ تو آگے کہیں گے بھائی میں یہی پیغام میں اپنی طرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی دیکھا ہے 2-4 دن کے اندر میڈیا کے، سوشل میڈیا کے لوگوں نے، نوجوانوں نے کیسے ان کو ان کے منہ پہ کالک ملی جن لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے حق میں کے خلاف بات کی اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی. میں چاہوں گا کہ جب تک یہ لوگ، انہوں نے معافی پہ مجبور کیا مولانا کو، جب تک یہ لوگ معافی مانگتے مولانا صاحب سے، اسی وقت ہمیں اسی طرح ان کے سامنے آڑے مطلب ایک سد باب بننا چاہیے، ایک مضبوط دیوار بننا چاہیے. وگرنہ یہ لوگ کسی بھی عالم کو اسی طرح ذلیل کر دیں گے، کسی بھی سچے کو، کسی بھی دیانتدار آدمی کو یہ اسی طرح ذلیل کرتے رہیں گے. جی میں وہی کہوں گا کہ جس طرح مولانا صاحب نے بڑے پن کے مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح حق پہ ہوتے ہوئے معذرت کی ہے، اور انہوں نے چونکہ ان کو بھی اپنے سمجھ آ گیا ہوگا سب تو ہو گیا ہوگا، جنہوں پکی نے بات کیا. ہے، ان کو احساس تو ہاں تو سب ان کو بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ چاہیے کہ پروگرام میں 2-4 منٹ کا کلپ ریکارڈ کرائیں کہ جی ہم ٹھیک ہے، اگر مولانا صاحب کو ہمارے اس رویے سے تکلیف ہوئی تو ہم معذرت کرتے ہیں، اور عوام سے بھی معذرت کرنی چاہیے چونکہ اینکرز عوام کے لیے جو ہے ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو ان کو لوگوں کے جو ہے نا جذبات مشروع نہیں کرنے چاہیے، اور یہ ہم اس میں کچھ حضرات ہیں، ضروری نہیں سارے، تو ان کو سب کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور غلطی پہ معذرت کرنی چاہیے. بالکل جی ناظرین، میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی صرف اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے، مولانا طارق جمیل صاحب اور میڈیا کے حوالے سے. تو ہم نے بھی اپنا نقطۂ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو ہم دونوں حضرات نے رکھا ہے.
اور ہم انشاءاللہ مزید بھی اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اپنا نقطۂ نظر پیش کیا کریں گے، اور کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، آزادی رائے کا سب کو حق ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری مختصر سی نشست جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے قاسم احمد حسینی اور اپنے بھائی شہباز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام السلام علیکم۔ جی۔